میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا 1994 سپٹمبر یا اکتوبر کا مہینہ تھا، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں واحد رکن اسمبلی کامیاب ہوا تھا۔ مجلس کے اس زمانے میں 4 اراکین اسمبلی تھے، شکست ہوئی اور صرف میں اکیلے کامیاب ہوا۔ میں نے محنت کی، ہمارے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کیا، ہمارے والد مرحوم کی سرپرستی حاصل تھی، ان کی نصیحتیں میرے لیے آج بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے میرے لیے۔ ہم نے محنت کی اور اس کے 1.5 سال کے اندر جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا 1996 کا، تو مرحوم قائد سالار ملت کے خلاف موجودہ نائب صدر جمہوریہ جناب وینکیا نائیڈو صاحب انتخابات لڑنے حیدرآباد کو آئے تھے، اور اس زمانے میں مجلس کے خلاف ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی سرزمین حیدرآباد پر کوشش کی گئی تھی، تو مخالفت میں بھی کوئی ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے 96 کے پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ نکالیں گے تو 1.5 سال کے اندر مجلس نے ان تمام 3 اسمبلی حلقہ جات سے جہاں سے ہم کو شکست ہوئی تھی، ہم نے دوبارہ وہاں سے اپنی برتری کو حاصل کیا اور بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کو حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد 98 میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، الحمدللہ وہی نتیجہ نکلا۔ 99 میں جب اسمبلی کا الیکشن ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی تھی جہاں پر 5 سال پہلے ہم کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ تو میں اپنے تمام جماعت کے ذمہ داروں سے، اراکین سے، میری ان سے پرخلوص گزارش ہے کہ اپنے حوصلے کو بلند رکھیے اور اللہ کی ذات پر پہلے سے زیادہ توکل کریے اور محنت کریے، جستجو کریے، اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی مہینے میں کم سے کم 1 دن گلبرگہ ضلع میں آؤں، نہ صرف گلبرگہ شہر بلکہ گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں جہاں پر بھی ہماری تنظیم مضبوط ہوگی وہاں پر بھی ہم جائیں گے، چاہے وہ جلسہ ہوگا یا اس طرح کا اجلاس ہوگا یا پھر ذمہ داروں سے ملاقات ہوگی، تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آؤں گا۔ میرا بھی مقصد یہی ہے، جماعت کا پیغام یہی ہے، جماعت کا نصب العین بھی یہی ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت بنے، مسلمانوں کے ایک لیڈرشپ بنے، مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز بنے، مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو، مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو، اور جب یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم تمام متحد ہو کر اپنے ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔ یقیناً ہم مختلف مسلک سے اور عقیدت سے عقیدے ہمارے ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے وطن عزیز کے جو حالات ہیں وہ حالات ہم کو اور آپ کو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا ضروری ہے۔ میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ میں گلبرگے کے اس تاریخی روحانی شہر کو آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے آپ کی ایک زمینی سطح سے آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو، آپ کے ووٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہو، تاکہ کرناٹکا کی اسمبلی میں جا کر وہ مظلوم عوام کی ایک آواز بن سکے۔ میرا ماننا یہ ہے، بلکہ میری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی ثقافتی اور ان کے کلچر کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی تعلیمی معیار کو، لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے، نوکریوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے، پولیس کی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔